السلام علیکم دوستو، اسرائیل پیلسٹین کی لڑائی چلتے ہوئے تقریباً 5 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن یہ جنگ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسرائیل نے غزہ پر ٹوٹل بلاک لگا رکھا ہے، کھانا پینا دوائیاں سب چیزوں پر پرتیبند ہے، اور اوپر سے لگاتار بمباری ہو رہی ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھیے، پورے کے پورے محلے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بلڈنگیں ہیں جن کو اسرائیل کے ذریعے ٹارگیٹ کیا گیا۔ گھر، دکانیں، اسکول، مسجدیں، کالج، اسپتال، سب کی سب چیزیں ریزہ ہو چکی۔ یہ شہر اب ایسا ہو چکا جہاں علاج کے لیے نہ اسپتال ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان۔ کھانے کی ضرورت اتنی بڑھ چکی کہ لوگ بھوک سے مر رہے، پینے تک کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ سوچ کر دیکھیے کیا منظر ہوگا وہاں کے حالات کا۔ جن لوگوں کے پاس کھانا پینا اور رہنے کے لیے کوئی چیز نہ بچی ہو، کس طرح ان کی زندگی بسر ہو رہی ہوگی۔ یہ اپنا آپ میں ایک چونکا دینے والا درشیہ ہے۔ الجزیرہ کے اس آرٹیکل کو دیکھیے۔ اسرائیل نے کھانا لیتے ہوئے لوگوں پر بمباری کی، جس میں 112 لوگوں کی جانیں گئی اور 750 لوگ بری طرح مارے گئے۔ UNRWA کی اس رپورٹ کو بھی دیکھیے، جس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی ملٹری نے عام پیلسٹینینز اور ڈاکٹروں کو بنا کپڑوں کے بندی بنا لیا، جس میں 200 سے زیادہ لوگ شامل ہیں۔ حالانکہ اس میں کچھ لوگوں کو رہا کر دیا، مگر 85 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کچھ اسٹیمیٹ کے مطابق غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جس میں 72,000 سے زیادہ لوگ ابھی تک گھائل پڑے ہیں۔ یہ تعداد زیادہ تر بچوں اور عورتوں کی ہے۔ ہر نیوز چینل پر اس خبر کو چلایا گیا کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر آتنکوادی حملہ کیا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس حملے کے پیچھے کیا وجہ رہی۔ دراصل حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایک لمبے ٹائم سے یروشلم اور مسجد اقصی پر ظلم کر رہا تھا، عام پیلسٹینین کے ساتھ کروئلٹی اور وائلنس سے مار پیٹ کر رہا تھا، اور ایسے بہت سے کیس تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ مگر جو لوگ اس حملے کو آتنکواد سے جوڑتے ہیں، ان لوگوں کو اسرائیل کی ان کرتوتوں پر بھی اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ اسرائیل جو آج کر رہا ہے کیا وہ آتنکواد سے کم ہے۔ عام پیلسٹینینز کو جنگ کی آڑ میں نشانہ بنا رہا ہے، یہ لوگ اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ غزہ کے اس ایریے کو دھیان سے دیکھیے، جس میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے ایریے میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ غزہ کے ساؤتھ میں ایریا کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر غزہ میں کوئی جگہ سیف نہیں ہے تو لوگ غزہ سے باہر جانے کی سوچیں گے۔ ایک طرف سمندر ہے جہاں نہیں جا سکتے، دو طرف اسرائیل کا دیش ہے جہاں بالکل بھی نہیں جا سکتے، تو آخر میں بھاگنے کے لیے بچتا ہے ایجپٹ کا دیش، رافا بارڈر کروسنگ، اور یہاں پر ایک ہی بارڈر کروس ہے۔ تو آپ ایسی سچویشن میں ہوتے تو کیا کرتے بمباری سے بچنے کے لیے؟ اوبویسلی غزہ چھوڑ کر جاتے۔ ہزاروں لوگوں نے سیم یہی کوشش کری تھی رافا بارڈر پر اکٹھے ہو کر، لیکن ایجپٹ اس بارڈر کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایجپٹ اور باقی عرب دیشوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے کہ پیلسٹینینز ان کی زمین پر آ کے رہنے لگے جبکہ ان کے پاس اپنی زمین ہے۔ ایسے حالات میں سوچ کر دیکھیں، اگر آپ غزہ میں رہنے والے ایک عام انسان ہوتے تو آپ پر کیا بیتتی۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پیلسٹینینز کے لیے دعائیں کریں۔ اگر کوئی ان تک رسائی فراہم کر سکتا ہے تو کریے، کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ بہت کچھ دے سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے جس طرح جو ہو سکتا ہے کریے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ خدا حافظ۔